بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کیا کروں، میرے بچوں کو تباہ کرنے والی میری بیوی ہی تو ہے۔ کیا کروں میں، وہ تو میری دشمن ہے۔ وکیل صاحب، بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ سلمان غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ یہ پانی پیو۔ سلمان صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جان چھڑا لیں گے، فکر کیوں کرتے ہو؟ سلمان بولا، وہ بہت گندی عورت ہے، اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہے، بس ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل بولا، بتاؤ اصل مسئلہ ہے کیا؟ وکیل صاحب، میری شادی کو 15 سال گزر گئے۔ پہلے 6 سال تو ٹھیک گزرے۔ نائلہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ہم 3 بھائی ہیں۔ ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے۔ میں لینٹر ڈالنے والوں کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ نائلہ پڑھی لکھی اور میں بالکل ان پڑھ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، گھر میرے نام کرا دو۔ میں نائلہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، میری جان، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، میری جان بھی مانگو تو حاضر ہے۔ پھر یہ چند مرلے کے مکان کی کیا اوقات۔ خیر، میں نے گھر اس کے نام کرا دیا۔ اللہ نے بیٹی عطا کی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بیزار سی رہنے لگی۔ میں کام کے لیے دبئی چلا گیا۔ وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ نے رحمت کی، وہاں میں اچھا سیٹل ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے 1 لاکھ بھیجنے لگا۔ جتنے پیسے بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی۔ 2 سال میں 14 لاکھ روپے اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ نائلہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پہ ہوٹل بنا لیا۔ میں جو پیسے بھیجتا وہ سب بھائیوں کو دے دیتی۔ میں جانتا تھا کہ نائلہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن جب میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی، بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہوٹل آپ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں ہر سال چھٹی لے کر آتا اور پھر واپس کام پر چلا جاتا۔ مجھے اللہ پاک نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا کیا اور میں بہت خوش تھا، لیکن نائلہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا۔ میری بہنوں کو منع کر دیا کہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ بہنیں رو کر چپ ہو گئی۔ میں بھی چپ رہا، صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں وہ رل نہ جائیں۔ نائلہ کو بس پرواہ تھی تو اپنی بہن کی، اپنے بھائیوں کی اور اپنی ماں کی۔ وہ ہر وقت فون پر ماں یا بہن سے باتیں کرتی رہتی۔ میں نے کافی بار منع کیا، لیکن وہ میری بات نہ مانتی۔ میں پاکستان آیا تھا۔ دبئی سے 2 مہینوں کے لیے ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے گندی سی بدبو آنے لگی۔ میں اٹھا، دیکھا تو نائلہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا، دیکھا کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی میری تصویر پر کچھ مرچیں جلا کر کچھ پڑھ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ مجھ پر تعویذ کر رہی ہے۔ میں نے کافی جھگڑا کیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا، نائلہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، نائلہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بس اپنے بچوں کی فکر تھی۔ میں جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قدموں میں رہوں تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، مگر یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ نائلہ رات کو تو کچھ نہ بولی۔ صبح بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں بھی گھر پر نہیں تھا، کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا۔ واپس آیا تو بچے اور نائلہ گھر پر نہیں تھے۔ پریشان ہوں۔ پھر پتہ چلا کہ وہ میکے چلی گئی۔ میں سسرال پہنچا۔ نائلہ کے بھائی بھی گھر میں تھے۔ سب نے مجھے بے عزت کیا، مجھے گالیاں بھی دی کہ ہماری بہن پر الزام لگاتے ہو کہ تعویذ کرتی ہے اور تم نے اسے مارا بھی ہے۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے سینے سے لگ گئی۔ پاپا، ہم کو گھر جانا ہے، آپ ماما کو نہ مارا کریں۔ میں نے بیٹی کا ماتھا چوما۔ میری بچی، میں نہیں مارتا آپ کی ماما کو۔ میرے سب بچے بہت سہمے ہوئے تھے۔ میں اب بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میرے بچوں پر کوئی برا اثر نہ ہو۔ نائلہ کے پاؤں پکڑے، اسے جیسے بھی تیسے کر کے منا کر گھر لے آیا۔ پھر مجھے نائلہ سے ایک اجنبی سے ڈر رہنے لگا۔ وہ ہر روز بات بات پر جھگڑا کرنے لگی۔ کافی بار سوچا طلاق دے دوں، لیکن بچوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ اس نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ وکیل صاحب، میں نے اس کے کہنے پر ڈبل فلور گھر بنایا ہے، وہ گھر بھی اس کے نام ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ میں نفسیاتی ہوتا جا رہا ہوں۔ اس نے مجھ پر جادو کروایا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو میرا سانس رکنے لگتا ہے، میرا سینہ جلنے لگتا ہے۔ میری بیوی مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے۔ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ میرا گھر 60 لاکھ کا ہے۔ پتہ نہیں مجھے وہ اب خود سے دور کیوں کرنا چاہتی ہے۔ میرے پیر صاحب نے استخارہ کر کے مجھے بتایا کہ اگر میں بیوی کے ساتھ رہا تو وہ مجھے مار دے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ پیر صاحب مجھے تعویذ دیتے ہیں
اور دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ کسی بھی طرح میری جان چھڑوائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود مجھ سے طلاق مانگے۔ آپ کی جتنی فیس ہوگی میں دوں گا۔ بس اس گندی عورت کو ذلیل کریں، مجبور کریں کہ وہ مجھ سے طلاق لے لے۔ وہ گھر مجھے کسی طرح واپس لے دیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ وکیل نے کہا، اب بس 60,000 دے دیں۔ آپ کی بیوی کو دیکھیں کیسا ذلیل کروں گا، وہ خود آپ سے کہے گی طلاق دے دو۔ سلمان وکیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ کو 50,000 کل دے دوں گا۔ وکیل نے ہاتھ ملایا، آپ پریشان نہ ہوں۔ شام کا وقت تھا۔ نائلہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے پوچھ رہے تھے، ماما آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ نائلہ نے بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی تمہارے بابا آ جائیں، کچھ لے کر تو بناؤں گی۔ نائلہ بہت پریشان تھی۔ پھر اپنے بھائی کو فون کیا، بھائی ابھی تک سلمان گھر نہیں آئے، بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے جائیں۔ بھائی بولا، اچھا بہن میں آتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ بھائی ہوٹل سے کھانا لے کر آیا۔ نائلہ نے بچوں کو کھانا دیا۔ بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا، نائلہ ہماری بات مان لو، اس سے طلاق لے لو۔ نائلہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھائی کیا کروں، بچے برباد ہو جائیں گے، میں سلمان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ بھائی گھر واپس چلا گیا۔ ادھر سلمان اپنی محبوبہ ثنا کے پاس بیٹھا تھا۔ ثنا کا شوہر مر چکا تھا۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ثنا پیٹ پالنے کے لیے غلط کام کرتی تھی اور سلمان بھی اس پر مر مٹا تھا۔ سلمان کو ایک رشتہ کروانے والی نے کہا، ایک غریب خاندان ہے، ان کی 18 سال کی بیٹی ہے، وہ کوئی اچھا کمانے والا شخص ڈھونڈ رہے ہیں، تم مجھے 2 لاکھ روپے دو، میں اس لڑکی کا رشتہ تم سے کروا دوں گی۔ سلمان اب کسی طرح نائلہ سے گھر واپس لے کر اسے طلاق دینا چاہتا تھا اور اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ آپ یوں کہہ لیں، سلمان گھٹیا ترین انسان تھا جو مظلوم بن رہا تھا۔ سب کے سامنے اپنی بیوی کو غلط کہتا، اس کو برا بھلا کہتا، اس سے اپنے بچوں کی کیا پرواہ تھی۔ دوسرے دن کورٹ کی طرف سے پیپر آ گیا کہ نائلہ اپنے شوہر سلمان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ نائلہ نے جب نوٹس پڑھا تو روتی ہوئی سلمان کے پاس گئی، سلمان آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز آپ مجھے سب کے سامنے جتنا مرضی ذلیل کریں، آپ مجھے مار لیا کریں، بس طلاق نہ دیں۔ سلمان بولا، تو پھر یہ گھر میرے نام کر دو۔ نائلہ نے آنسو صاف کیے، نہیں سلمان، یہ گھر آپ کے نام کروں گی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کے نام گھر نہیں کروں گی۔ سلمان نے نائلہ کو بالوں سے پکڑا اور گالی دی، دیکھتا ہوں تم کیسے میرے نام یہ گھر نہیں کرتی، تم کو برباد کر دوں گا۔ نائلہ رونے لگی، سلمان ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کا کیا قصور؟ سلمان دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پولیس والے آئے اور نائلہ کو کہنے لگے، آپ پر کیس ہے کہ آپ اپنی شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا چکر کسی گنڈے کے ساتھ ہے۔ وکیل نے اپنی چال چل دی تھی۔ نائلہ بیچاری جو گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اس پر کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے تھے۔ سلمان نے تھوڑا سا زہر کھا لیا تھا وکیل کے کہنے پر، اور الزام لگایا کہ نائلہ نے دودھ میں زہر ملا کر دیا، وہ اسے مارنا چاہتی ہے۔ مقدمہ چلنا لگا۔ نائلہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ سلمان مسکرانے لگا، دیکھتا ہوں اب کیسے طلاق نہیں لیتی، گھر بھی واپس کرے گی مجھے۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ضمانت پر رہا کروا لیا۔ نائلہ کو اب عدالت میں پیش ہونا تھا۔ نائلہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سلمان اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ سب نے کہا گھر کو چھوڑ دو اور طلاق لے لو۔ نائلہ بولی، بھائی مجھے پتہ لگا ہے کہ سلمان کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے چھوڑنے کے لیے وکیل کے ساتھ مل کر یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد عدالت میں پیش تھی۔ سلمان سامنے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، مس نائلہ، آپ اپنے شوہر کو کیوں قتل کرنا چاہتی ہیں؟ نائلہ ڈر رہی تھی، اس سے کچھ بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ وہ کہاں آ گئی تھی؟ گھر کی دہلیز سے لے کر عدالت کے مجمع میں۔ سلمان کا وکیل بولا، جج صاحب میرے موکل کا کہنا ہے کہ یہ عورت چرس بھیجنے کا دندہ کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں آصف پٹھان کے ساتھ۔ آپ اجازت دیں تو آصف پٹھان کو کٹہرے میں حاضر کروں۔ نائلہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نائلہ کا سر چکرانے لگا۔ اتنے میں ایک بڑی مونچھیں اور بڑی بالوں والا آدمی آیا جسے پولیس نے کچھ دن پہلے پکڑا تھا۔ جج صاحب نے پوچھا، کیا سچ ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ ڈرگ بیچتی تھی اور تم دونوں کے ناجائز تعلقات بھی ہیں؟ آصف پٹھان بولا، جج صاحب ہاں، یہ ہمارا بیوی بننے والا تھا، ہم دونوں پچھلے 4 سال سے چرچ بیچ رہا ہے، ہم تو بس اس کے شوہر کو مارنا چاہ رہے ہیں۔ نائلہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا میرے اللہ، زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ سلمان، مجھے کتنا درد دو گے؟ نائلہ نے پٹھان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ بھائی جان، سنا ہے پٹھان لوگ عورت کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ اللہ کو حاضر مان کر کہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز؟ یہ سننا تھا کہ پٹھان کا دل تڑپ اٹھا۔
نائلہ کی چیخیں دیکھ کر بولا، جج صاحب ہم جھوٹ بولتا ہے، یہ بچی بے گناہ ہے، ہم کو تو اس کا میاں اور وکیل نے پیسہ دیا تھا یہ سب بولنے کا، مجھے نہیں پتا تھا یہ بچی بے قصور ہے، اس کی میاں اور وکیل نے ہم سے سب جھوٹ بولا، بہن ہم کو معاف کر دو۔ جج صاحب کافی برہم ہوئے۔ نائلہ خود پر اتنا بڑا الزام سن کر ٹوٹ چکی تھی۔ سلمان سے کہنے لگی، تم کو گھر چاہیے لے لو مجھ سے اور ابھی طلاق دو، مگر خدا کے لیے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام مت لگاؤ۔ جج صاحب نے سلمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، وکیل کو بھی سزا سنائی، نائلہ کو باعزت بری کیا۔ نائلہ روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ سلمان جیل میں تھا۔ کچھ دن گزرے تو خون کی الٹیاں کرنے لگا، پتہ چلا تو اسے ایڈز ہو چکا تھا۔ سلمان ہر دن موت کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو پھر اسے نائلہ اور بچے یاد آنے لگے۔ وہ رونے لگا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا، بیچاری نائلہ کو کتنا درد دیا تھا، میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میرا بیٹا۔ وہ آوازیں دینے لگا۔ مزید کچھ دن گزرے تو اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی، سلمان کو زہر کا انجیکشن دینا پڑے گا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نائلہ کو مرد ذات سے نفرت ہو گئی۔ کتنا درد دیا تھا سلمان نے، دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر کتنا ظلم ٹھایا۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا، بیٹیاں بے آسرا کر گیا۔ کیا مر جانا ہی اس کی سزا تھی؟ وہ بھول گیا کہ کسی کی آہ خاک کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو خدا کے لیے اس پر ظلم نہ ٹھائیں، بے رخی نہ کیا کریں، اسے سمجھائیں۔ جو کلمہ پڑھ کر آپ کی ہو گئی، اس کے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لیں۔ جہاں مرد کو محبت کا سبق دیتا ہوں، وہاں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھے اپنے ہمسفر کا، ہمسفر کی محبت کو سینے سے لگائے، نہ کہ ضد اور انا میں آ کر اپنا گھر برباد کر دے۔